السلام علیکم 29 مئی 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان سے پہلے مجھ سمیت کئی ایسے لوگ تھے جن کو قومی تہواروں یا اقوام متحدہ میں اپنے حکمرانوں کے خطابات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یقین کریں میں نے عمران خان سے پہلے کسی بھی وزیر اعظم یا صدر کا خطاب لائیو نہیں سنا۔ بطور صحافی ضرور ٹکرز یا بعد میں آنے والا جو ان کا خطاب تھا اس کی تحریری خبر پڑھ لیتا تھا، مگر سنتا نہیں تھا لائیو، کیونکہ بہت بورنگ ہوتا تھا، وہی پرچی اور وہی ایک روایتی باتیں، اس لیے کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان میں یہ نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا کہ نوجوانوں نے اپنے وزیر اعظم کے خطابات سنے، کیونکہ اس کی تقریر میں فیکٹس، حقیقت پسندی اور تھوڑا مزاح بھی شامل ہوتا تھا۔ لیکن کل یوم تکبیر پر غلطی سے ٹی وی کھولا تو لگا اسی پرانے زمانے میں پہنچ گئے، وہی چمکتی ہوئی ٹینڈ، وہی پرچی، وہی نحوست بھرا لہجہ اور وہی جہالت، جھوٹ اور خود پسندی سے بھرپور تقریر۔ نواز شریف نے کل یوم تکبیر پر قوم کے 35 منٹ ضائع کر دیے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مجھے وہ 35 منٹ کا خطاب سننا پڑا، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے آپ کے لیے کہ یہ خطاب میں آپ کو بھی کچھ حصوں میں سنواؤں گا، کیونکہ ضروری ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص اور اس کے چاہنے والے آج کے دور میں بھی 90 کی دہائی سمجھ کر اس میں رہ رہے ہیں، اس میں جی رہے ہیں۔ تو مریم نواز کے باوجی نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ اس طرح کیا۔ آپ نے خوشی منانی ہے، اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے۔ آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ترس آ رہا ہے مجھے ان کارکنوں پر جو اس بات پر جشن منا رہے تھے۔ کیا زندگی ہے ان کی؟ اس وقت ملک میں کوئی ایک ایسا سیکٹر نہیں جو منافع میں ہو، کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں جو کنگال نہ ہو۔ بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، بدترین آئینی، قانونی اور اخلاقی بحران، اور یہ لوگ جشن کس بات پر منا رہے ہیں کہ جی ایک بھائی سے صدارت دوسرے بھائی کو منتقل ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے۔ نواز شریف مجھے اس طلاق یافتہ عورت کی طرح لگ رہا تھا جو اپنی 7 سال بعد دوسری شادی کے موقع پر ثاقب نثار نامی سابقہ شوہر کو گالیاں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا ثاقب، تم کہتے تھے نا کہ مجھے سچا پیار نہیں ملے گا، کوئی دوسرا انسان نہیں ملے گا جو مجھ سے پیار کر سکے، لیکن دیکھ لو 7 سال بعد ہی صحیح مجھے میرا صحیح جیون ساتھی مل گیا۔ جبکہ ثاقب نثار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ UK میں چھٹیاں انجوائے کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ جس عورت کو طلاق دے چکا اس کی آج شادی بھی ہے یا اسے کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے، یعنی ثاقب نثار کو۔ نہ ثاقب نثار کا کوئی فائدہ یا نقصان، نہ ملک کا فائدہ یا کوئی نقصان، نہ قوم کا کوئی بھلا کہ نواز شریف نون لیگ کا پھر سے صدر بن گیا ہے۔ لیکن سلام ہے نون لیگیوں پر جو اس بات پر کہہ لگا رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، گھنگرو توڑ مجرا کر رہے تھے۔ بہرحال ایک اور چول دیکھیے۔ بلائیں ذرا ان کو، آج بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے۔ آج نواز شریف الحمدللہ پھر کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ کیسے کھڑا ہے اس کے پیچھے کی اسٹوری تو بتاؤ نا باؤ جی۔ بھائی کو ڈگیوں میں بھیج کر ملاقاتیں کروا کر، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوا کر، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر علاج کے نام پر سالوں لندن میں دفن ہو کر، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کمپرومائز کر کے، فارم 47 کی حکومت بنا کر، اپنے سیاسی مخالف کو مکمل طور پر دیوار سے لگا کر، دوسروں کے آگے لیٹ کر، الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ سیاسی جنازہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہے، ورنہ تو نواز شریف نے پاکستان میں اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی جمع کروانا تھا۔ اس کے بعد باؤ جی نے جو بات کہی ہے سمجھیں کہ خود اپنے سر پر جوتا مارا ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کے چلانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اور مجھے آپ پہ بڑا فخر ہے، بہت فخر ہے۔ آندھی آئی، می آیا، برسات آئی، گرمی آئی، سردی آئی، آپ نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ مسلم لیگ کا جھنڈا آپ نے ہاتھ میں تھمائے رکھا۔ لیکن میں نکل گیا۔ جب بھی میری جماعت پر برا وقت آیا، میرے لوگوں پر مشکل آئی، میں نے پہلے پیر پکڑے، پھر بیگ پکڑا اور پھر اپنے خاندان والوں کا ہاتھ پکڑا اور فرار ہو گیا۔ آپ پر بہت فخر ہے کہ آندھی، گرمی، سردی، طوفان اور برسات کی پرواہ کیے بغیر نون لیگ کا جھنڈا تھامے رکھا، لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے کہ میں نے ہر موقع پر اپنے لوگوں کو
اکیلا چھوڑا، کبھی علاج کے نام پر، کبھی باقاعدہ معاہدہ کر کے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ میرے لوگ جیلوں میں تھے، میں نہ آیا، میرے لوگ احتجاج کرتے تھے، ڈنڈے کھاتے تھے، لیکن میں نہ آیا، میرے کارکنان تو چھوڑو، میں اپنی ماں کو دفنانے پاکستان نہ آیا، اور میرے بیٹے میری تربیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی میت میں نہ آئے۔ اور اگر پھر کل کو میری حکومت کو خطرہ ہوا، اگر کل پھر مجھے ایسا لگا کہ میری نااہلی کی وجہ سے ملک مکمل ڈوب چکا ہے اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو پھر ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ راستہ سیدھا لندن جائے گا۔ نواز شریف نے آدھی بات کی، اس کو پوری بات مکمل کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، اس لیے میں نے مکمل کر دی۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ 360 ڈگری کا یو ٹرن بھی دیکھیے۔ ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے، جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا۔ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں، قوم کو دیں۔ ہماری حکومت کا تختہ عمران خان نے الٹایا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نواز شریف۔ لیکن عمران خان کی حکومت میں نواز شریف اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار کس کو کہہ رہا تھا؟ دیکھ لیجئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹا ہے نواز شریف۔ اس عمر میں جب لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اس عمر میں نواز شریف اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس سے بڑے جاہل لوگ ہیں اسے سننے والے۔ 2021 میں نواز شریف کے مطابق نواز شریف کی حکومت گرانے والے تھے باجوہ صاحب، اور 2024 میں نواز شریف کے مطابق اس کی حکومت گرائی عمران خان نے۔ لیکن مجال ہے کسی کی جو کس سوال کیا ہو، مجال ہے کسی نے پوچھا ہو کہ میاں صاحب تم کیا گجنی ہو گئے ہو؟ باجوہ صاحب نے کیا تمہاری حکومت گرانے کے بعد سر پہ ہتھوڑا مارا تھا؟ جو تمہاری اس حصے یعنی کہ 2021 والی یادداشت گم ہو گئی، ہتھوڑا بھی ایسا پرفیکٹ پڑا۔ تم تو تھے باجوہ اور فیض حمید کے خلاف، وہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ ہماری جنگ عمران خان سے نہیں، اس کو لانے والوں سے، ہماری جنگ خلائی مخلوق سے۔ وہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ نے اپنے جرائم کا حساب دینا ہے۔ اور چھوڑو 2021، صرف 8 مہینے پہلے بھی تم باجوہ اور فیض کو ہی تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ نواز شریف دیکھ لو، گھسا لو اپنی آنکھوں میں اپنے ہی بیان۔ تو 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ اب حکومت نواز شریف کی طاقت، نواز شریف کے پاس ادارے نواز شریف کے تابع، لیکن اس کے باوجود آج نواز شریف کے منہ پر باجوہ اور فیض حمید کا نام نہیں آتا۔ کیوں آج نواز شریف مرکزی کرداروں کو چھوڑ کر اسی کے مطابق جو پیادے ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یہ تو خود نواز شریف کہتا رہا کہ اصل ذمہ دار باجوہ اور فیض ہیں۔ پھر کہاں گئے آج باجوہ اور فیض؟ کیوں تالے پڑ گئے باؤجی کی زبان پر؟ اس لیے کیونکہ یہ فیضیاب ہو کر اقتدار میں آئے، یہ پہلے کہیں لیٹے ہیں پھر جا کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ چور دروازے سے آئے ایک بار پھر، ان کو بھیک میں حکومت ملی ہے۔ یہ کیا نام لیں گے باجوہ اور فیض حمید صاحب کا؟ ان سے تو انوار الحق کاکڑ نہیں سمجھ رہا۔ یہ آج کتنے بے بس، لاچار اور بیکار ہیں۔ رانا ثناء اللہ سے پوچھ لو جو کہتا ہے کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن گیا، ورنہ چاہتا تو وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا۔ ان کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہے، یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں۔ چاہے اقتدار ان کو جوتے میں ہی رکھ کر کیوں نہ ملے، یہ بے شرمی سے خوشی خوشی لے لیں گے۔ ان کو کوئی شرم نہیں آتی، نہ ہی ان کو کبھی سمجھ آئے گی۔ 35 منٹ سرکاری ٹی وی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر یہ نواز شریف جھوٹ بولتا رہا اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یہ شخص ہے لیڈر، یہ شخص کھڑا کرے گا اس ملک کو اپنے پیروں پر، جو اپنے نظریے اور الفاظ پر بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بھول ہے آپ کی بھائی۔ اور اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کل کے اخبارات میں بولا گیا، یہ جس ڈاکٹر
عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنایا اسی کی تصویر نہیں لگائی، اور یہ نواز شریف جس کی بٹن دبانے میں ٹٹی نکل رہی تھی اسے کریڈٹ دیا جا رہا ہے، جس سے متعلق خود ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم یہ کہہ گئے کہ یہ تو پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا، ایٹم بم کیا چلاتا۔ یہ اخبار کی ہیڈ لائن دیکھیے، غور سے پڑھیں، پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، بھارت کو منہ توڑ جواب۔ اس ہیڈ لائن کے بعد 2 لائنز چھوڑ کر تیسری لائن دیکھیں جس میں لکھا ہے کہ کامیاب دھماکہ بلوچستان میں کیا گیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان، ان کے ساتھی اور ایٹمی انجینئرز بھی موقع پر موجود تھے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف کو اطلاع دی گئی، یعنی کہ نواز شریف وہاں موجود نہیں تھا، اسے اطلاع دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ نیچے کی خبر بھی پڑھیں، دھماکہ کرنے کے لیے پوری قوم کا حکومت پر دباؤ تھا۔ یہ لوگ اتنے بڑے احسان فراموش اور جھوٹے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ تھا نواز شریف کے خطاب کا فیکٹس کے ساتھ پوسٹ مارٹم، جو کرنا ضروری تھا۔ بہت تکلیف دہ تھا اسے سننا، مجھے معلوم ہے، لیکن ضروری تھا۔ آخر میں ایک اور شرمناک خبر ہمارے لیے کہ عراق نے IMF کا تمام قرضہ واپس کر دیا۔ جی ہاں، عراق نے 2003 سے لے کر اب تک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے لیے گئے تمام قرضوں کی ادائیگی کر دی ہے، جن کی مالیت $8 بلین سے کم ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے مالیاتی مشیر مظہر صالح کے مطابق IMF نے عراق کو متعدد قرضے فراہم کیے، جس کا مقصد میکرو اکنامک استحکام اور مالیاتی اصلاحات کی حمایت کرنا تھا۔ عراق نے 2003 سے لے کر اب تک IMF سے لیے گئے تمام قرضوں کی ادائیگی کر دی ہے، جن کی کل رقم صرف $8 بلین سے بھی کم ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ واحد ایٹمی مسلم ریاست ہے، وہ اس بار بھی منتظر ہے کہ کب IMF قرضہ دے گا، کب کوئی دوست ممالک امداد کرے گا، کب کہیں سے سرمایہ کاری آئے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ 2 سے 3 نااہل ترین خاندان جو بار بار اس ملک پر مسلط کر کے قوم کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج بھی کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو 10 سال بعد وہ ملک بھی ہم سے آگے نکل جائے گا، اگر یہی لوگ ہم پر اسی طرح مسلط رہے تو، کیونکہ ترقی اور خوشحالی اور کامیابی صرف وسائل سے نہیں بلکہ نیت، کردار اور عمل سے آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ریاست مدینہ تھی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی۔ اس ریاست کی ترقی کا راز کوئی پل، سڑک، میٹرو، کوئی خزانہ یا دوسرے منصوبے نہیں تھے، بلکہ برابری کا قانون، انسانی بنیادی حقوق کی فراہمی، مضبوط نظام انصاف اور باکردار حکمران تھے۔ اور آپ ہمارے ملک میں قانون کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے۔ کل ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن میں جو چھاپا پڑا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس شخص کے خلاف کئی سالوں تک کسی میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، جس کے ایک پروگرام میں حادثہ پیش آیا تھا اور کتنے لوگ مر گئے تھے مگر نیوز چینلز خبر نہیں چلا رہے تھے اس کا نام لے کر، جس ملک ریاض کے آگے پیچھے بڑے بڑے لوگ گھومتے تھے، آج صرف عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے پر اس کے پورے پروجیکٹس اور کاروبار کا ستیہ ناش پھیرا جا رہا ہے۔ اور اس وقت یہ کاروبار ملک ریاض کا ختم کیا جا رہا ہے جب پاکستانی حکومت باہر کے سرمایہ کاروں سے بھیک مانگ رہی ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر لو، تمہارا احسان ہوگا، ہماری پشتیں تمہاری پشتوں کو دعائیں دیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ بھلے کتنے ہی کرپٹ ہو، اگر ہمارے ساتھ ہو، ہمیں کھلا رہے ہو تو آزاد ہو، لیکن اگر ہمارے مطابق نہیں چلو گے تو پھر آپ کا کتنا ہی بڑا بزنس کیوں نہ ہو اور اس بزنس سے جڑے کتنے ہی ہزاروں خاندان کیوں نہ ہو، مگر ہم وہ تہس نہس کر دیں گے۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، اگر پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔